شروع اللہ کے نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تاریخ کے صفحات پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں بہت سے انبیاء کرام کے قصے اور ان کی قوموں کے احوال ملتے ہیں جو نصیحت اور عبرت کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک حیرت انگیز اور ایمان افروز واقعہ حضرت حزقیل علیہ السلام کا ہے، جنہیں بنی اسرائیل کی ایک گمراہ اور مصیبت زدہ قوم کی طرف بھیجا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعہ ایک ایسا عظیم معجزہ ظاہر فرمایا جس نے نہ صرف ان کی قوم کو جھنجھوڑا بلکہ قیامت کے دن مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کی سب سے بڑی مثال بھی پیش کر دی۔ یہ وہ وقت تھا جب بنی اسرائیل مسلسل نافرمانی، بداعمالیوں اور دنیا پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ ان کے دل سخت ہو چکے تھے اور وہ اللہ کے وعدوں اور وعیدوں کو بھلا بیٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بار بار جھنجھوڑا مگر وہ باز نہ آئے۔ آخرکار ان پر ایک ایسی آزمائش آئی جس نے انہیں زمین پر بے جان کر دیا، مگر اللہ کی قدرت نے انہیں دوبارہ زندگی عطا کی تاکہ وہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں۔ یہ ہے حضرت حزقیل علیہ السلام کی بستی اور ان کی قوم کے دوبارہ زندہ ہونے کی ایمان افروز داستان، جو قرآن مجید میں بھی ذکر کی گئی ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے جنہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ بعض روایات میں انہیں حضرت ذوالکفل بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے اور بعض مؤرخین کے مطابق آپ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی کرنے والے انبیاء میں شامل تھے۔ بنی اسرائیل کا یہ دور انتہائی مشکلات اور آزمائشوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ مسلسل گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ کے احکامات سے روگردانی کر رہے تھے اور دنیاوی خواہشات میں گم ہو چکے تھے۔ ان کے ظلم و ستم اور سرکشی کی وجہ سے ان پر اللہ کی پکڑ آئی اور ایک ہولناک وبا نے پوری بستی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بنی اسرائیل کی ایک بستی جس کی آبادی ہزاروں میں تھی، ایک ایسی مصیبت کا شکار ہوئی جس نے پورے علاقے کو موت کے اندھیرے میں ڈھکیل دیا۔ یہ لوگ نہایت دولت مند، خوشحال اور اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنے والے تھے، مگر اللہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنی ہی تدبیروں پر یقین رکھتے۔ جب ان کے علاقے میں ایک خطرناک وبا پھیلی تو بجائے اللہ سے مدد مانگنے کے وہ وہاں سے بھاگ نکلے۔ یہ ہزاروں لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے شہر چھوڑ کر بھاگے، مگر وہ یہ نہ سمجھے کہ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ جب وہ ایک وادی میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک سبق سکھانے کے لیے ان پر اپنا حکم نازل فرمایا۔ اللہ نے ان سے کہا، مر جاؤ۔ چنانچہ ایک ہی لمحے میں یہ پوری قوم مر گئی۔ ان کی لاشیں عرصے تک ویران وادی میں پڑی رہی، ان کے جسم گلنے سڑنے لگے، ان کی ہڈیاں بکھر گئی۔ یہ منظر عبرت ناک تھا جو ہر دیکھنے والے کو یاد دلاتا تھا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی موت سے نہیں بچ سکتا۔ ایک طویل عرصہ گزر گیا، یہاں تک کہ ان کی ہڈیوں کے سوا کچھ باقی نہ رہا۔ پھر اللہ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام جب اس وادی میں پہنچے تو ہزاروں کی تعداد میں بکھری ہوئی ہڈیاں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ وہ ان ہڈیوں سے کہیں کہ اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور ان ہڈیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے ہڈیوں، اللہ کے حکم سے جڑ جاؤ۔ فوراً اللہ کی قدرت سے وہ ہڈیاں ایک دوسرے سے جڑنے لگیں، ان پر گوشت چڑھنے لگا اور ایک ایک کر کے تمام مردے اپنی اصل حالت میں واپس آ گئے۔ وہ دوبارہ زندہ ہو گئے اور اس آزمائش کے بعد اللہ کی قدرت کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے۔ یہ منظر ایسا تھا جسے دیکھ کر ہر شخص حیران رہ گیا۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے ایک واضح نشانی تھی کہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس طرح سب کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ واقعہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ایک بڑی نصیحت ہے۔ اس سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ یہ واقعہ واضح کرتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور جسے چاہے مار سکتا ہے اور جسے چاہے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ بنی اسرائیل کی یہ قوم موت کے ڈر سے بھاگ نکلی تھی، مگر اللہ نے انہیں یہ سبق دیا کہ کوئی بھی موت سے نہیں بچ سکتا جب تک اللہ نہ چاہیں۔
یہ واقعہ قیامت کے دن ہونے والے حشر و نشر کی سب سے بڑی دلیلوں میں سے ایک ہے، جو ثابت کرتا ہے کہ اللہ مرنے کے بعد بھی انسان کو زندہ کر سکتا ہے۔ بنی اسرائیل نے دنیاوی تدبیروں پر یقین رکھا اور اللہ پر بھروسہ نہ کیا، نتیجتاً وہ ہلاک ہو گئے۔ یہ سبق ہمیں سکھاتا ہے کہ صرف اللہ کی ذات ہی حقیقی نجات دلانے والی ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے ایک پوری قوم کو زندہ کر دیا، جو ظاہر کرتا ہے کہ انبیاء کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ جب چاہے کسی کو اپنی رحمت سے نواز سکتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور قیامت کے دن تمام لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھیں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور گناہوں سے بچ کر اس کی رضا حاصل کریں۔ یہی حقیقی کامیابی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں۔ السلام علیکم۔